الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في موضع آخر: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلیان اور بزرگوں، اس وقت آپ حضرات اور اگر آپ جو ہے پوری دنیا کو دیکھیں گے تو اس وقت دنیا میں جو اسلام کے طرف ایک جو ہے نسبت کی جا رہی ہے اور اسلام کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اور دنیا میں مصائب، پریشانیاں جو بھی آ رہی ہیں، چاہے وہ فلسطین کی سرزمین پر ہو یا جو ہے دوسرے ایسے ہی چین کی سرزمین پر ہو یا پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ اگر جو ہے اس ملک کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے چیزیں نظر آئیں گی اور آپ دیکھیں گے یہ چیزیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حالات بھی مسلمانوں کے اپنے اعمال پر ہوتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور اسی طریقے سے سمندر میں، خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، اگر کوئی بھی حالات آتے ہیں اور پریشانی آتی ہے تو وہ جو ہے انسان کی اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہے کہ انسان کے اعمال جیسے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے. اور اس وقت رمضان المبارک کا عظیم اور جو ہے بڑا مبارک مہینہ، اور اس وقت ہر شخص جو ہے ایک مسجد سے تعلق جوڑے ہوئے ہے اور اسی طریقے سے تعلیم سے، ذکر سے، اذکار سے، قرآن سے ایک اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے. اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تقوی کی ٹریننگ کے لیے. انسان اس کے ذریعے سے تقوی کی ٹریننگ لیتا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو اس کو اختیار دیا ہے، جو چیزوں پر جن چیزوں پر اس کا اختیار ہے، ان چیزوں کو اگر اسلامی اور دینی بناتا ہے تو پھر اللہ رب العزت آگے کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اور جب انسان اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر جو ہے انسان جو ہے اس کو انالائز نہیں کرتا ہے، امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے، یعنی دین کو، دین شریعت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو اور اس دین کو اپنے اوپر جب اس کو جو ہے یعنی اس کو پر امپلیمنٹ نہیں کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے جو چیز اس کے اختیار میں ہے، یعنی کہ انسان جو ہے جھوٹ نہ بولنا اس کے اختیار میں ہے کہ جھوٹ نہ بولے، آدمی جو ہے اچھا لین دین میں اچھا بنے، یہ اس کے اختیار میں ہے. آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ جو ہے بدنظری نہ کرے، چوری نہ کرے اور اسی طریقے سے بدگمانیاں نہ کرے، اس کے اختیار میں ہے. بد کلامی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اپنے مال کو جو ہے اپنے مال کو جھوٹ بول کر بیچ دے، جھوٹ بول کر نہ بیچے، یہ اختیار ہے اس کو. جب انسان جو ہے اب جو چیزیں اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دے رکھا ہے، جب ان چیزوں میں جو یہ کھرا نہیں اترتا ہے اور ان چیزوں پر جو ہے یہ اس پر گامزن نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت آگے کے لیے اس کو راستہ ہموار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے ان چیزوں میں اس نے اپنے اسلام کو پیش نہیں کیا ہے، اسلام کو دکھایا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتے. کہاں جب ایک انسان اپنے اندر
سنتوں کا اور اسی طریقے سے فرائض کا، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کو اپنی اس کی نظر میں دو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس سے جھلک رہی ہیں، فرائض اس سے پامال نہیں ہو رہے ہیں، نماز یہ پڑھتا ہے، روزے یہ رکھتا ہے، اور جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور یہ اچھے کام کرتا ہے، معاشرے کے اندر سب سے بڑھیا ہے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آگے کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت ان سے کام نہیں لیتے۔ جب انسان جو ہے یہ ساری چیزیں اختیار نہیں کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اختیار دی ہے، اس کے اندر دین داخل نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو مردود کراتے ہیں، ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتے، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں دشمنوں کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے دنیا جو ہے، آپ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے ملک نظر آئیں گے کہ جو آج جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کے غلام بن چکے ہیں، جو دشمنوں کے رعب سے، جو دنیا جانتی ہے علم نشرح کی طرح کہ یہ ظالم ہیں اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو ہے نئے نئے فتنے تیار کر رکھے ہیں اور ظلم برپا کر رہے ہیں، لیکن ایسی حکومتیں جب جو ہے اپنے جو اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا اور جب انہوں نے اس پر عمل نہیں ہوئے، عمل درآمد نہیں ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ایسے دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، دشمنوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور دشمن کی جو ہے وہ پلاننگ کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جو آج فلسطین کا نام لے لیجیے اور علل اعلان ببانگ دہل، آپ جو ہے افغانستان کا نام لے لیجیے کہ کس طریقے سے جب اپنی شناخت کو باقی رکھا ہے اور جب اسلام کی چنگاری دلوں میں جلتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لائے ہوئے دین پر جمے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سربلندی عطا فرمائی، دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ نے جو ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں دنیا دیکھے گی کچھ سالوں کے بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ حقیقت بات ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو انسان کو اللہ کامیاب کرتے ہیں اور انسان جو ہے کامیابی اور کامرانی دیکھتا ہے۔ ورنہ بزرگوں اور دوستوں، جب ہمارے اختیار میں جو چیزیں نہیں ہیں اور اس کو اگر ہم کوشش کریں کہ یہ جو ہے ہم بڑی باتیں کریں کہ جو ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور حکومتوں کی باتیں کریں اور جو ہے اپنے ایک نظام کی باتیں کریں، فرشتے دیکھ کر ہنستے ہوں گے، فرشتے دیکھ کے جو ہے وہ ملامت کرتے ہوں گے اور لعنت بھیجتے ہوں گے کہ جس شخص کے اندر، جو شخص 5 فٹ کا اور 6 فٹ کا ہے اور اتنی عمر ہو گئی ہے، اپنے اندر اسلام داخل نہیں کر پایا اور اسلام کی سربلندی کی بات کرتا ہے۔ بزرگوں، اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مسلمان بننا، حقیقی معنی میں مسلمان بننا ہے۔ اپنے اندر کوئی لیڈیگیشن نہیں کرنا کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اپنے اندر اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہونا ہے اور اسلام کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، علماء سے، مدارس سے اور اسی طریقے سے بڑی کتابوں سے اپنے علماء سے رجوع کریں۔ اپنے اندر جب اسلام داخل، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اس کی ٹریننگ کے لیے، انسان کا دل جو ہے مائل ہوتا ہے اور مسجد سے اور علماء سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، یہ وقت ہے ہمارے اندر اپنے اندر چینجنگ لانے کا، اپنے اندر تبدیلی لانے کا۔ اس وقت امت کی ضرورت ہے کہ ایک اتحاد ہو، امت کے اندر ضرورت ہے آپس میں جو ہے اجتماعیت پیدا ہو، آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک کلمے کی بنیاد پر، وحدت فکر اور وحدت کلمے کی بنیاد پر ہم سب جڑ جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لان تان سے یہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت پیدا ہو، تاکہ جو ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے کہ جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں تفریق مت ہو، آپس میں بٹو مت
اور اس وقت کو یاد کرو جب تم جہنم کے ٹھکان دہانے پر کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے کناروں سے اور جہنم کے بالکل جو ہے تم اینڈ پر کھڑے تھے, وہاں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں لایا جا رہا ہے. اس وقت کو یاد کرو بزرگوں. تو اس لیے ضرورت ہے آپس میں اتحاد کی, اتفاق کی. سورت جب یہ نازل ہوئی مہاجرین اور انصار کے درمیان کچھ باتوں پر تنازع پیدا ہو گیا, آپس میں جو ہے لڑائی پیدا ہو گئی دو چار فردوں میں. تو انہوں نے آواز دی یا معاشر الانصار, اور مہاجرین نے آواز دی یا معاشر المہاجرین. دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطاب فرمایا, اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. بزرگ آپ بتائیے کہ جو ہے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے, دشمن یہ چاہتا ہے اور دشمنان اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں پھوٹ پیدا ہو, ان کے اندر آپس میں اتفاق نہ ہو, آپس میں اتحاد نہ ہو. اس کی وجہ سے مسجدوں پر پابندی, مسجدوں کو ڈیمولائز, مدارس کے اوپر نشانے کسے جا رہے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ تاکہ ان کا تعلق, علماء کا تعلق عوام سے ختم ہو جائے. علماء جو ہے عوام سے ختم ہو جائے, کبھی تبلیغ پر, کبھی کسی اور پر, کبھی جو ہے مدارس پر, کبھی مراکز پر, کبھی جو ہے خانقاہوں پر جو ہے پابندی عائد کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ کہ ان کے اندر جو ایک آپس میں اجتماعیت ہے, آپس میں اتفاق ہے, اتحاد ہے, اس کو ختم کرنا لازم ہے. اور یہ چیز باعتبار پوری دنیا کے یہ کانفرنسز اور یہ شڑینتر کیا جا رہا ہے. آپ کو چوکنا ہونا پڑے گا, آپ کو جو ہے بالکل اپنے دماغ کو حاضر ناظر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا استعمال کیا جا رہا ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی اپنا جو ہے لقمہ بنائے ہوئے ہیں, اپنا ذمیمہ بنائے ہوئے ہیں. آپ ان سب چیزوں کو جو ہے سوچنا پڑے گا. اور اس وقت یہاں پر الحمدللہ جو یو پی ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں جانتے ہیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کو پڑھیے. آپ آگے چل کر اللہ آپ کو کلکٹر بنائے, اللہ آپ کو آئی پی ایس آفیسرز بنائے, اللہ آپ سے بڑے بڑے کام لے. لیکن آپ اس سے پہلے اسلام کو, تاریخ اسلام کو جانیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے, صحابہ کی سیرت کو پڑھیے, خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیے. آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بزرگوں, کیونکہ آپ جو ہے اس قوم کے اور اس ملت کے مستقبل ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. اور جو یہاں پر عوام مجمع ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے مدارس میں بھی پڑھائیے اور اسکول اور کالجز میں بھی پڑھائیے, اور اس کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو آئی پی ایس آفیسرز بنانے کی فکر کریے, اسلامی نظام کے ساتھ, اسلامی فکر کے ساتھ, اسلامی جو ہے یعنی ذہن کے ساتھ. سب سے پہلے اسلام کی تعلیمات دیجیے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو آئی پی ایس اور اسی طریقے سے ججز, اسی طریقے سے ڈاکٹرز, یہ سب بنائیے. آپ ایک وقت کی روٹی کم کھائیے, آپ اپنے بچوں پر پڑھائی پر دھیان دیجیے. ہر گھر کا ایک فرد, اگر 2 بچے ہیں یا کم سے کم فیملی میں, کم سے کم خاندان میں ایک بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیے, تاکہ جو ہے گھر کا توازن اور فیملی توازن برقرار رہے. ایک بیٹا جو ہے, ایک بیٹے کو عالم بنائیے اور دوسرے بیٹے کو آئی پی ایس آفیسرز یا انجینئر اور یا جو ہے ججز وغیرہ بنائیے. آپ کو یہ فیملی پلاننگ کرنی پڑے گی آنے والے مستقبل کے لیے, آپ کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. بزرگوں آپ دیکھیے کیا مسلمان وہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر مسلمان ایک جسم کی طرح ہے اور جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی چوٹ لگتی ہے, جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہوتا ہے, جسم کے کسی حصے میں اگر جو ہے تکلیف ہوتی ہے, تو پورا جسم پریشان رہتا ہے, پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے, پورا جسم جو ہے اس تکلیف سے جو ہے یعنی دوچار رہتا ہے, پورا جسم جو ہے اس سے پریشان رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انگلی میں چوٹ لگی ہے, کان میں چوٹ لگی ہے, دانت میں درد ہے, پورا جسم پریشان ہے. اس کے لیے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, چیک اپ کراتا ہے. بزرگوں اور دوستوں, کہ اگر کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو یا کسی انسان پر بھی اگر ظلم کیا جا رہا ہو, تو مسلمان کو تو یہ شیبہ ہے, یہ شیبہ نہیں دیتا کہ مسلمان کو جو ہے تکلیف نہ ہو, کیونکہ یہ سب
اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے اور ہمارے جو ہے یا اسلاف نے یہ سکھایا ہے، ہمارے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ بزرگوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اسلامی ذہن اپنا بنائیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اسلام سے آشنا ہونے کے لیے آپ کو سیرت کی تعلیم، سیرت کی کتابوں کو گھر پہ لا کر اپنے بچوں سے پڑھوائیے، بیوی، بیٹی، بچے، اور جس وقت آپ کھانا کھاتے ہو اس وقت تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ سیرت کی کتاب پڑھیے۔ اس وقت جو ہے بڑی اچھی کتاب منتخب احادیث پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال، یا اسی طریقے سے اپنے علماء سے پوچھ کر کتابوں کا انتخاب کریے اور اپنے گھروں میں کتاب کی تعلیم کریے، کم سے کم 10 منٹ سے شروعات کریے، تاکہ آپ کے بچوں کا ذہن، آپ کے گھر والوں کا ذہن اور آپ کے خاندان کا ذہن اسلامی ہو، نبوی مزاج آپ کے اندر پیدا ہو، نبوی فکر آپ کے اندر پیدا ہو۔ آپ اس طریقے سے اگر کام کریں گے بزرگوں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بہترین مہینہ ہے اور بڑا مبارک مہینہ ہے، آپ اس کی شروعات یہیں سے کر دیجئے، کیونکہ رمضان المبارک آتا ہے، اور رمضان آتا ہے کہ تاکہ تقوی اختیار ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اس کی ٹریننگ کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیں گے، آپ رمضان المبارک سے اس کی ابتدا کر لیجئے۔ آپ کا ذہن اور آپ کا ٹائم شیڈولڈ ایسا ہی بنے گا جس طریقے سے آپ اس کو ڈھالیں گے۔ بزرگوں، رمضان المبارک کے فضائل میں آپ نے گزشتہ ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے سنے، لیکن ایک حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ صحابہ پریشان ہوئے، کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے نماز کے بعد، یا رسول اللہ آپ سے عجیب بات سنی، آپ آمین کہہ رہے ہیں، ایک سیڑھی پر پیر رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو آمین کہا۔ تو کہا جبرائیل آمین ہمارے سامنے حاضر ہوئے، اور جب ہم پہلی سیڑھی پر قدم ہم نے رکھا تو کہا آمین، تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ میں نے کہا آمین، اور کہا کہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا کہ جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین، اور تیسری مرتبہ جب قدم رکھا تیسرے سینے پر تو کہا آمین، تو کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ہو یا والدین میں سے کوئی ایک ہو اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ ان کو جنت میں نہ پہنچا سکے یا جنت میں نہ جا سکے، تو کہا ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ تو بزرگوں آپ دیکھیے، اگر آپ دیکھیے تو رمضان المبارک میں ہماری سستی اور کاہلی کا کیا عالم ہے، اور عام دنوں میں اگر رمضان المبارک میں ہماری سستی اور کاہلی کا یہ عالم ہے تو عام دنوں میں کیا ہوگا؟ اگر رمضان المبارک میں ہماری تلاوت کا، ذکر کا، اذکار کا یہ عالم ہے تو عام دنوں میں کیا ہوگا؟ اور اسی طریقے سے بتایا کہ جو ہے اگر انسان جو ہے اپنے والدین کی، اور سب سے بری آج دیکھیے معاشرے کے اندر ہمارے پاس جو ہے لوگ آتے ہیں، ماں باپ کو، وہ والدین کا فون آتا ہے، باپ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا ہم سے الگ ہو گیا ہے، آج ہمارا بیٹا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، بیٹے کئی بیٹے ہیں لیکن ہم سے کوئی خرچہ نہیں دیتا، ہم جو ہے ہم اس حالت میں ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی باپ کہہ رہا ہے۔ بزرگ آپ بتائیے کہ جس کے 4-5 بیٹے ہوں اور اس کے باپ کی اور اس کی ماں کی یہ حالت ہو کہ زکوٰۃ لینے پر جو ہے مجبور ہو جائے، آخر کیا وجہ ہے؟ بزرگوں کیونکہ ہم نے دین اسلام کو نہیں سیکھا ہے، ماں باپ کی قدر ہمیں نہیں جانی ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی اور باپ جنت کا دروازہ بتایا۔ اگر یہ تعلیم اگر ہم نے بچوں کو نہیں دی تو یہ بچے کل ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنے والے ہیں۔ تیار رہیے اس کے لیے بزرگوں، اس کے لیے ہم سب کو جو ہے اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو جو ہے پورے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے رائے عمل اس کے لیے تلاش کرنے کی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی، اور نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے تعلیم گھروں میں شروع کریے. اس کے لیے آپ اس وقت جو ہے بہت بڑا میدان ہے, لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں, دین سیکھتے ہیں. اگر آپ جو ہے اس کے لیے آپ جو اللہ کے راستے میں نکلیے اور دین سیکھیے, یا کسی علماء کے پاس جائیے اور علماء کے پاس جا کر ان سے دین سیکھیے. ہم نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ چندے والے آتے ہیں اور چندہ دیتے ہیں, اور الحمدللہ آپ چندہ دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ تو یہ کریے کہ بھی میری نماز سن لیجئے, میرا جو ہے یہ سن لیجئے, یہ دعائیں سن لیجئے, مجھے یہ دعائیں یاد کرا دیجئے. آپ یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس دین کا ایک بھنڈار ہوگا. آپ پوچھیے ان سے, دینی مذاکرہ کریے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے ایک سیکھنا سکھانے کا عمل شروع ہو جائے گا, اور آپ کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں کا علم آپ کو ہو جائے گا. آپ ان سے وضو کا طریقہ پوچھیے, نماز کا طریقہ پوچھیے, واجبات پوچھیے, فرائض پوچھیے, تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو ازبر ہو جائے. اپنے ماتحتوں کو سکھائیے اور اس کے مذاکرے میں لائیے, تو انشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ آپ کے اندر آ جائے گا, اور آپ دین جو ہے بہت اچھی طریقے سے دین سے آشنا ہو جائیں گے. اس لیے بزرگ اور دوستوں, ہمیں ضرورت ہے کہ دین سے آشنا ہونے کی, اور اسی طریقے سے اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کی, اور اپنے مستقبل میں آنے والے بچوں کی فکر کرنے کی. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطایا کو درگزر فرما. یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ کرم فرما دے. یا اللہ سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما, سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ دین کے مٹنے کا غم دلوں میں پیدا فرما, دین کی محبت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفایاب بنا. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے شکلیں مہیا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے. یا اللہ اعمال میں بڑی کمی آ رہی ہے. یا اللہ ہم نے عمل میں بڑی کمزوری کی ہے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ بچے کچے دن کی یا اللہ کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ اس ہم سے وہ کام کرا دے جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ناراضگی والے کام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ناراضگی والے کام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ گھروں کے اندر دینداری نصیب فرما. آج گھروں میں دینداری نہ ہونے کی بنیاد پر یا اللہ باطل طاقتیں ہم پر جو ہیں یا اللہ امڑ کر جو ہے پڑ رہی ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, گھروں میں دینداری نصیب فرما دے, ماں بہنوں کے اندر پردہ نصیب فرما دے. یا اللہ تمام تر شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ اسی طریقے سے جن ملکوں میں جن علاقوں میں یا اللہ مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ انہیں معاف فرما دے. یا اللہ باطل طاقتوں کو یا اللہ ہدایت عامہ سے سرفراز فرما. یا اللہ اگر جو ہے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ان کو راستوں سے ہٹا دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یا اللہ کیسے مظالم ہو رہے ہیں. یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یا اللہ ہاتھ اٹھا کے آپ سے التجا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ امن و امان عطا فرما دیجئے, چین سکون اطمینان عطا فرما دیجئے. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں. یا اللہ دین کی, ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ جو برادران وطن ہیں یا اللہ ان کے اندر چین سکون اطمینان عطا فرما دیجئے. آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے, بھائی چارگی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں, جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں مسجد میں ہو یا اللہ جہاں دین کی خدمت جیسی جس جگہ ہو رہی ہے یا اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے. ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے.
دیجئے۔ یا اللہ باہر بہت سے لوگ ایسے کھڑے ہیں جو ہمارے برادران وطن ہیں، پرشاسن ہے، یا اللہ یہ کھڑے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عامہ سے سرفراز فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے بچوں کو اندر دین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں دین داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے شکل مہیا فرما دیجئے۔ یا اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنا محتاج بنا دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ کاروباری لائن سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، خاص طور پر حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ مسلمانان دین کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ماں بہنوں کے اندر دینداری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔